کیونکہ عید الاضحیٰ قریب قریب ہے، ایسے میں جو قربانی کی خوشیاں ہیں وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے، وہی شہر کی صفائی اور خاص طور پہ کراچی کی بات کریں تو اس کی صفائی ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آتی ہے۔ اب ایسے میں کراچی کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے خصوصی پلان ترتیب دیا ہے۔ اس سلسلے میں اضافی عملہ، گاڑیاں، کلیکشن پوائنٹس اور فوری کلیئرنس کے انتظامات کیے گئے تاکہ جو آلائش ہیں ان کو بر وقت اٹھایا جا سکے تاکہ شہر میں تعفن یا بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کم سے کم ہو۔ اور اسی سلسلے میں اس سے بہترین کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی کہ ہم اپنے پروگرام میں کسی ایسے گیسٹ کو ضرور بلائیں اور ان سے جانیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا کر رہا ہے اس عید پر، اور اس پروگرام کے ذریعے، اس سیگمنٹ کے ذریعے لوگوں کو بھی آگاہی مل سکے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس عید ان کی آسانی رہے اور اگر ان کی کوئی کمپلین ہے تو وہ کس طرح سے اسے ایڈریس کروا سکتے ہیں۔ طارق علی نظامی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایم ڈی ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر۔ اوبویسلی یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خاص عید ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ اس بار آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ خاص کر کے کراچی کے لیے کیا انتظامات کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے نظام بہتری کی طرف ہے، اس سال کیا ایڈیشنز ہونے جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا۔ الحمدللہ ہم نے جس طرح سے روٹین کے آپریشنز کے حوالے سے ہم پوری جو پراپر ڈیٹیلمنٹ ڈپلائمنٹ سے اور مانیٹرنگ سے ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے، سیم لائک دیٹ کہ ہم نے پوری ایک ماہ پہلے سے ہم اس پہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پوری کراچی میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ جانور یہاں پر کی سیکریفائسز آفر کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے تقریباً 95 to 1 lakh ٹنس آف آفل جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو روٹین میں تقریباً ہمارا مین پاور 15,000 ہوتا ہے اور تقریباً 2,500 جو مشنری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ان سب کو ہمیں جیسے کہ روٹین میں آپ 15,000 ٹن 14 سے 15,000 ٹن ویسٹ جنریشن ہے کراچی کی، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے انعام میں۔ تو ریسورسز بھی جو ہیں ہمیں جو انٹرنیشنل فارمز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے بھی ہمیں ڈبل کرانے پڑتے ہیں، اور اس کا اس طرح سے میکانزم آئیڈیلی تو خیر یہ ہونا چاہیے کہ سیکریفیشل پوائنٹس اسٹیبلش ہونے چاہیے جہاں پر ادارے کو بھی آسانی ہو، پبلک کو بھی آسانی ہو، مگر اس میں کچھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ ڈسپائٹ دیٹ ہم نے ٹی این سیز کو، کے ایم سیز کو ہم نے ریکویسٹ کیے اور کہ آپ سینٹرلائز پوائنٹس بنائیں یا وہاں پر پبلک جو ہے اپنا جانور بھی رکھے اور وہاں پر ہی اس کی سیکریفائسز سلاٹرنگ ہو، اور تاکہ ایک ہی جگہ پہ آسانی ہوتی ہے کہ اس چیز کو کلیکٹ کرنے میں، ڈسپوز آف کرنے۔ ایون ادروائز بھی ہم نے جو ہم نے ہماری جو سوزوکیز ہوں گی وہ ان ایام میں وہ پورے یو سیز میں، وارڈس میں موو اراؤنڈ کر رہی ہوں گی، وہ آفل کلیکٹ کر کے، اور ہم نے تقریباً 97 کلیکشنز پوائنٹس بنائے جہاں پر وہ فرسٹلی انہیں شفٹ کیا جائے گا، اور پلس ہم پچھلے سال سے ہم بایو ڈیگریڈیبل بیگس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ طارق صاحب، یو ور ٹیلنگ اس اباؤٹ بایو ڈیگریڈیبل بیگس، اور کس طرح سے اس کو یوٹیلائزیشن میں لایا جائے گا؟ کیا وہ عوام تک پہنچایا جائے گا؟ عوام اس کے لیے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، 1128 ہمارا جو کمپلین ایٹ نمبر ہے وہاں پر وہ رجسٹر کرایا جا سکتا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل بیگس کی پرووائڈ کیا جائے پرائر ٹو عید الاضحیٰ۔ تو ادروائز بھی ہم نے کمپنیز کو اور ان کے اسٹافس کو ہم نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ اسسمنٹ کریں اور آپ رجسٹری مینٹین کریں، بیفور عید آپ بایو ڈیگریڈیبل بیگس کی جو پروویژن ہے وہ انشور کریں تاکہ اس کی ایک سیف ہینڈلنگ ہو سکے اور سیفلی گھر سے جو ہے اسٹریٹ سے کلیکشن پوائنٹ پہ شفٹ ہو اور وہاں سے پھر اینڈ ڈسپوزل سائٹ ٹرینچز میں مدفون کی جا سکیں۔ جی طارق صاحب، عوام کی آگاہی کے لیے ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ
یہ پورا پروسیس آپ لوگوں کا جس طرح آپ نے بتایا ہے، کیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بقرعید کے دنوں میں خاص طور پہ وہ صرف آلائش ٹھکانے لگانے کا کام کرے گی، یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ باقی جو کچرا ان 3 دنوں میں نہیں اٹھتا ہے تو وہ بھی کرے گی؟ ایک تو چیز یہ، دوسرا یہ کہ کوارڈینیشن ٹاؤنز میں آپ نے بولا یہ کس طریقے سے ہوگی کہ ٹاؤنز کی گاڑیاں اس کو پک کریں گی اور وہ پک کر کے جو آپ لوگوں نے کلیکشن پوائنٹ بنایا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، وہاں پہ وہ آپ کو دیں گے، پھر آپ اس کو لے کے جائیں گے؟ وہ سائٹس کون سی جہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ پے آف کریں گے؟ جی ذرا بتائیے۔ جی بالکل، یہ پورا کام جو ہے وہ ہم SSWMB انجام دے رہا ہوتا ہے، اس میں باقی ٹاؤنس یا ٹاؤنس ہو گیا یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن KMCs، ان کی کوارڈینیشن یا سپورٹ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ادروائز پوری مشینری یا مین پاور وہ سالڈ ویسٹ کی طرف سے انگیج ہوتی ہے، ڈپلائی ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے دوسرا کہ اس کو جو آفل کلیکشنز کے بعد تقریباً جو 2 لینڈ فل سائٹس ہیں وہاں پر یام چاکروں میں 4 ٹینچز ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں، اور 3 جو گون پاس لینڈ فل سائٹ ہے وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور 2 جو ٹینچز ہیں وہ شرافی GTS ہمارا پوائنٹ ہے وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو ان 9 ٹینچز میں یہ شفٹ کر کے اور ٹائملی مدفون کی جائیں گی۔ اور پچھلے 6 سال سے ہمارے پاس موبائل ایپ لانچ ہے، یو فون کی کولیبریشن سے 1 سال پہلے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ کال سینٹر ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں with 25 ڈیڈیکیٹڈ لائنس۔ تو الحمدللہ ہماری جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے از گوئنگ ایکسیلنٹ، اور اس سے ایون روٹین میں بھی پبلک کو بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے، اور ان ایام میں بھی انشاءاللہ آپ کو پچھلے سال سے بہتر آپ کو ہم سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں۔ رائٹ، تو تھوڑا سا ہمیں ریزنگ اور موبلائز کرنے کا پروگرام بھی آپ کا ہے صفائی کے سفیر، اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ بسائڈز لوگوں میں گزشتہ چند سالوں کے مقابلے آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ خود لوگوں کی کتنی اویئرنیس ہوتی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ جو علائشیں ہیں اور باقی جو کچرا ہے، فضلہ ہے، اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو وہاں سے کنٹین کرنا، صاف کرنا، فوری طور پر اس کو وہاں سے ہٹانا، اور یہ کہ دوسروں کو پریشان نہ کرنا، یہ کتنا آپ نے چینج دیکھا ہے لوگوں میں اس پر؟ جی بالکل، گریجولی چینج آ رہی ہے۔ ہماری جو سوشل موبلائزیشن پروگرام کے تحت ہم نے تقریباً میرے خیال میں کراچی کی ہر یونیورسٹی میں ہمارا جانا ہوا ہے، وہاں پر ہم نے اویئرنیس دی ہے۔ ادروائز بھی پبلک اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہم سیشنز ہولڈ کرتے رہے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے بوری کمیونٹی نے ورلڈ ارتھ ڈے منایا تھا، تو وہ بھی ہماری اشتراک سے انہوں نے منایا تھا۔ تو اور پلس ہم ایون مختلف جو کمیونٹیز کے ساتھ ہم بیچ کلیننگ ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہیں، تو کافی حد تک اب جو ہے وہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے جتنی پبلک انگیجمنٹ ہوگی، اویئرنیس ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو اپنے شہر اور اپنا ملک صاف ستھرا نظر آئے گا۔ میں تھوڑی سی مثال دوں کہ ان ایام میں تقریباً 10 سے 15 ہزار ٹن جو ہے وہ سینڈی سوائل یا بھالو مٹی شہر میں لائی جاتی ہے، جو ہم نے سمجھا کہ دیٹ کین بی ویل یوٹیلائزڈ ان پلے گراؤنڈس یا پارکس میں یوٹیلائز ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے پچھلے سال بھی ہم نے اس کا ڈائیورژن پلان بنایا تھا، اس سال بھی ہم نے ڈائیورژن پلان بنایا ہے، اور ہم نے پوری TMCs KMCs کو آن بورڈ لیا ہے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے سائٹس دیں، تاکہ ہم جو یہ جنریٹڈ سینڈی سوائل ہے جو کہ ادروائز کین بی یوزفلی یوٹیلائزڈ، اور کراچی کو کلین گرین بنانے میں ایک کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے۔ تو اور تقریباً ایک خطیر رقم اس سے جو ہے 16
थोड़ा सेव की जा सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 करोड़ वो बचाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम डाइवर्जन प्लान, मैं तो KMCs TMCs के ज़िम्मेदारान को एडवाइस दे रहा होता हूँ कि आपके पास जो पार्ट्स हैं वहाँ पर आप कंपोस्ट प्लान लगाएं, कंपोस्ट प्लान लगाएं। और जो कराची की जो जनरेशन है उसमें 50% जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, किचन वेस्ट कह रहे हैं, जिसको इजीली कंपोस्ट में कन्वर्ट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक अच्छी खती रकम जो है बचाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तारिक अली निज़ाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का आपका प्लान है, हम देख रहे हैं पिछले सालों में बेहतरी आई है, इस बार मज़ीद बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब, ईद कुर्बा जो है अब वो बिल्कुल करीब है, और ऐसे में ख़्याल आपने ये रखना है कि जो इतना भारी जानवर आप ला रहे हैं तो उसी के साथ अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अगर आप जानवर ज़िबा कर रहे हैं उसकी आलाइश एक थैली में डाल के साइड में रख दीजिए, और दूसरा ये कि बदबू ना फैले, इसके लिए अगर करोड़ का जानवर ला रहे हैं तो चंद 100 का चूना ला के उस जगह पे डाल दें, ये तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।